السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج 3/5/1442 جمعہ کا خطبہ ہے خبردار، نجومیوں سے ساودھان۔ تمام تعریف اس بلند و برتر حاضر و غائب کے جاننے والے کے، جس نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا اور نہ اولاد، اور اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی پالنہار نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے ہم تک توحید کی دعوت پہنچائی اور بتایا کہ کہانت، سحر، تاروں کو دیکھ کر کچھ بتانا، ہاتھ کی لکیروں کو پڑھ کر کچھ بتانا، پرندے کے ذریعے سے فال نکالنا، اچھے اور برے کے بارے میں بتلانا، یہ سب کفر و شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی امت کے لیے بہتر تھا بتلا دیا، اور آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے جو بھی امت کے لیے شر تھا، جس میں شر تھا، اس کی تنبیہ کر دی۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب پر اور آپ پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور جان لو کہ آپ کے کام اور بات کوئی بھی اگر توحید کے مخالف ہیں تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم غیب کا دعویٰ کرنا، علم غیب سے مراد کیا ہے؟ علم غیب سے مراد یہ ہے کہ جو چیز دور ہو، بندہ اس کو دیکھا نہ ہو، مستقبل میں ہونے والا ہو یا ماضی میں ہو چکا ہو، اس چیز کے بارے میں کسی بھی ذریعے سے اگر کوئی چیز بتلانا چاہتا ہے، جیسے ستاروں، سیاروں، ان کی چال، ان کی منزلوں کو دیکھ کر کے، تو یہ سب کیا ہے؟ علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غیب کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے، کیا کہا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی غیب ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اس کا بھی شعور نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کہاں ہیں؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کفر بیدار ہے، کفر چاق و چوبند ہے، آپ پر حملہ آور ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو شخص غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے کسی بھی وسیلے سے، وہ کافر ہے۔ بعض دجال لوگ آج تاروں کو دیکھ کر کسی حادثے یا مصائب کو بتلاتے ہیں، یا بعض ہاتھ کو لکیروں کو دیکھ کر آپ کے مستقبل کو بتلاتے ہیں، آپ پر آنے والی مصیبتوں، آپ کی ترقی کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں، سیاروں، ان کی گردشوں، ان کو منازل کو دیکھ کر مہنگائی یا مندی کی بات یا سستائی کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ بتلاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علم ہے جو ان کے پاس ہے اور لوگوں کے پاس نہیں ہے، جبکہ یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، شیطان کے قبضے میں ہیں، شیطانی زبان ان کی ہے، بولے رہے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان بول رہا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں، سیاروں، ان کی چال، ان کی جگہ، ان کو ایک جگہ اکٹھا ہونا، کبھی کبھی دیکھیں گے کئی تارے آپس میں قریب قریب اکٹھا ہوئے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی آپ دیکھیں گے انہی تاروں میں سے بعض
چاند کے قریب یا چاند کے پاس آ جاتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں پر دھوس جماتے ہیں، جہال لوگوں کو، جاہلوں کو، ان پڑھوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، آپ کو معلوم ہے، یہ اس لیے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم ان کے پاس ہے، جبکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اگر ان چاروں کے نمو ہونے کے بعد، ان کے نمودار ہونے کے بعد اگر آپ شادیاں کر لیں گے، اگر آپ کوئی ایسا کام کر لیں گے، کہتے ہیں اگر شادی کر لو گے یا اس چارے کے نمودار ہونے کے بعد یا اس تاریخ میں، یا آپ کے ہاتھوں کی لکیریں بتلا رہی ہیں کہ اگر ابھی آپ نے کوئی کاروبار کیا یا کوئی شادی کی یا اس طریقے سے کوئی کام کیا تو آپ مصیبتوں میں پھنس سکتے ہیں، آپ کا ستارہ گردش میں نہیں ہے، آپ کا ستارہ ایسے ہے ویسے ہے، آپ کو ڈرا دیتے ہیں اور آپ ڈر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض جاہل ایمان کے کمزور مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے مستقبل کی یعنی آنے والے کل کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ہمارے ہاتھ کی لکیریں کیا بتلا رہی ہیں، اے ستارے، اے سیارے ہمارے بارے میں کیا بتلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ان کے پاس جا کر کے علم غیب کا سوال کرتے ہیں، جو کہ کفر ہے۔ سوال کرنا بھی کفر، بتلانے والا بھی کفر، بلکہ جس شخص کو اس بات پر یقین ہو جائے اور جو شخص بتلانے والا ہے اس بات کا دعویٰ کرے، یہ دونوں کے دونوں ملت اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی پناہ، یہ لوگ سوچتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ اللہ کے علم جو کہ غیب کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ بعض جاہل بھائی جانے انجانے میں اس میں اپنے ان لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اس کی تائید کر دے، اس کے بات کی تصدیق کر دے، اس کی بات کو مان لے، تو گویا اس نے اللہ کا شریک بنا لیا اس مجرم کو، اس بڑے مجرم کو، اس دجال کو، جو اس ملت کا دجال ہے، دجال کبیر ہے، اس کو شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کا۔ جبکہ حق یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کو سجانے کے لیے، اور اسی طریقے سے شیطان کو آسمان سے بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ان ستاروں، سیاروں، ان کی چال اس لیے نہیں ہے کہ ان سے ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے سال کا حساب کیا جاتا ہے، اس کے طریقے سے تاریخ کا حساب کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے سوا کچھ بھی ان ستاروں اور سیاروں کی چال سے نہیں ہے۔ ان کے اکٹھا ہونے، چاند کے پاس آنے، چاند سے دور ہو جانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ کوئی اور اس کی کوئی دلیل ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ سب بتلانا ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، سیاروں کو دیکھ کر، یہ سب شیطانی کام ہے۔ جو شیطان جاتے ہیں آسمان پر، کچھ وہاں سے فرشتوں کے درمیان سے سنتے ہیں، چراتے ہیں، یا کوئی اس طریقے سے دجال لوگ تلبیس کرتے ہیں، غافل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کچھ غافل لوگ، بے دین لوگ، ان پڑھ لوگ، کم علم والے لوگ ان کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اے مسلمان بھائیوں، آج چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر، ہاتھ کے لکیروں کو دیکھ کر نئی نئی باتیں بتلانے والوں کا دھندہ، تجارت، صناعت ان کا بڑے تیزی سے چل رہا ہے، بڑا پروان چڑھ رہا ہے، بڑے پیسے اس میں ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہر دن، ہر صبح آپ دیکھیں گے ایک نئی سائٹ، آپ ایک نئے طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایجاد ہو رہی ہے، نئے طریقے سے نمودار ہو رہے ہیں،
اور وہ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ دکھاتے، ہاتھ دیکھ کر کے آپ کی بھوشیوانی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی پرندوں کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، کوئی چڑیا، کوئی پڑیا، کوئی کنکڑی اٹھا کر، کوئی کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر، کبھی آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، چڑیا نے آپ کو یہ اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کے لکیروں سے بتلاتے ہیں، اسی طریقے سے ستاروں اور چاند کی گردشوں کو دیکھتے ہیں، کاغذ الٹتے پلٹتے ہیں، پھر آپ سے پیسے لیتے ہیں، باطل طریقے سے پیسے کماتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ باطل پیسہ دیے، اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا، اور اس شرک کفر کرنے اور کرانے میں پیسہ دے کر کے آپ نے ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پر طرح طرح سے ہر جگہ وہ حاضر ہیں، جہاں دیکھیں گے وہاں وہ موجود ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان کو سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، بڑے تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان بھائیوں کے لیے قرآن سننے کا وقت نہیں، دین کی بات سننے کا وقت نہیں، جمعہ کا خطبہ سننے کا وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی پوسٹ آ جائے، ایسی کوئی ویڈیو آ جائے، سوشل میڈیا پر ہو، یوٹیوب پر ہو، انسٹاگرام پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، فیس بک پر ہو، بڑے چاو سے، بڑے دل لگی سے، لگن سے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے تائید کیا یا نہ کیا، پسند کیا یا نہ پسند کیا، اس کو دیکھ کر یہ سندیش ضرور دیا کہ آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ ان کو بڑھا رہے ہیں، آپ ان کی کمائی میں مدد کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آپ دیکھیں گے اس نئے دور میں، نئے سائنسی دور میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں آپ کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے علم نجوم، ہاتھ کو دیکھ کر، ستارے سیاروں کو دیکھ کر بتلانے والے موجود رہیں گے۔ بڑے طرح طرح سے بڑا پیارا پیارا نام رکھ دیتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس ہفتے آپ کی تقدیر بننے والی ہے، اس طریقے سے بڑی اچھی اچھی ہیڈنگیں لگا کر کے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں کہ دیکھوں اس ہفتے کیا ہونے والا ہے، اس مہینے کیا ہونے والا ہے، ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ میرے پیارو، اس طریقے سے آپ کفر کر جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر جاتے ہیں، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، یہ سب ہاتھ کا دکھانا، لکیروں کو دکھانا، لکیروں کی باتوں کو سننا، ہاتھ کے لکیروں کے بارے میں کچھ بھی یقین کرنا، چڑیوں کے ذریعے سے، کنکڑی یا کوئی کاغذ کے ذریعے سے اپنے بارے میں معلومات لینا، یہ سب کی سب کہانت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں گمراہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے سے علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے، اور علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس کو کسی کو نہیں دیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی مقرب رسول اور نبی کو۔ تو میرے دوستو، ان ایرو غیرو نتھو خیروں کی کیا بات، ان روڈوں کے کنارے دریا اور بوریاں بچھا کر کے بیٹھنے والوں کی کیا مجال کہ وہ یہ سب بتا سکیں۔ میرے دوستو، یہ سب دجال لوگوں کی متعابد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خبروں کو ماننا، ان کی باتوں کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ اس شیطان، ان دجالوں کی متعابد کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی معصیت میں۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، توبہ کرو اپنے اس عمل سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اس کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، معلومات لینے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، لا تقبل له صلاة 40 یوما، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ جو شخص کسی ان عراف کے پاس آیا، ان بتلانے والوں کے پاس آیا، ان نجومیوں کے پاس آیا، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے والوں کے پاس آیا، اور اس سے کوئی چیز معلوم کیا، کوئی سوال کیا، اس کی عبادت، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی طریقے سے جو شخص اس کی تصدیق کر دے، مان لے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو،
तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गोया फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ उसका इनकार कर दिया, यानी काफिर हो गया, कुरान का इनकार कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही का इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसने कबूल कर लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब आप किसी ऐसे आदमी के पास चले गए जो कभी पानी में डाल करके कागज़ के पुड़ियों को कुछ लिख करके उसको तैरा करके मालूमात करता है कि चोर कौन है, गलत कौन है, जिन्न कौन सा लगा है, हाथ की लकीरों को देख करके बतलाता है, या बाज चिड़िया लिए बैठते रहते हैं, उसके ज़रिए से आपकी किस्मत के बारे में कुछ बतलाते हैं। इसी तरीके से सितारों और सैयारों को देख करके बतलाने वालों के पास गए, या आपने सोशल मीडिया पर उनको देखा, या आपने उनसे किसी भी तरीके से ताउन लिया, ताउन दिया, तो गोया आप उनके पास सवाल करने के लिए गए और फिर आपकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही फरमाया है। अगर तायद कर दिया, तस्दीक कर दी उनकी बातों की, तो आपने गोया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली चीज़ों का कुफ्र कर दिया, दीन इस्लाम का कुफ्र कर दिया। इसीलिए मुसलमान भाइयों, खबरदार हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसे साइट्स में ना दाखिल हो, ना उसको खोलो, ना अपने बच्चों को जिसके आप मालिक हो, जो आपके ज़ेरे निगरानी है, ना तो उनके लिए इजाज़त दो कि वो उसमें दाखिल हो, उसको देखें, क्योंकि आप उनके ज़िम्मेदार हैं। अगर उसके साइट से पे चले गए, सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से उसको देखा, तो इसका माना ये है कि आपके घर में काहिन मौजूद है, आपके घर में दज्जाल मौजूद है, आपके घर में शैतान मौजूद है, जो इल्म गैब का दावा कर रहा है, अल्लाह के साथ शरीक होने का दावा कर रहा है। आपने उसको अपने घर में जगह दे दी है। खबरदार, खबरदार, ये मसला, ये मामला बड़े ख़तरे वाला है। होशियार हो जाओ मोमिनों, अपने घर की, अपने ईमान की, अपने अक़ीदे की हिफाजत करो और उसको मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों बरतर ने फरिश्तों के लिए इनकार किया, जिन्नों के लिए, रसूलों के लिए और रसूलों की इत्तिबा करने वालों के लिए इल्म गैब का इनकार कर दिया है। बल्कि उन लोगों ने खुद ही इनकार किया है कि हम इल्म गैब के मालिक नहीं हैं, हमारे पास इल्म गैब नहीं है। इस मेरे दोस्तों, फिर इनकी क्या मजाल है कि ये लोग ये सारी बातें बतला दें। अल्लाह के बंदो, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। जान ले कि इनकी इत्तिबा करना, इनकी बातों को मानना, इनकी फरमा बरदारियाँ करना गोया दज्जाल का मानना है, दज्जाल को, शैतान को मानना है। क्योंकि ये भी आपको कहानत करते करते सहर और जादू तक पहुंचा देंगे। ये सहर, ये कहानत, ये जो है फलासफा जो दहरिया हैं, उनके असास है, उनके असल है, उनका अक़ीदा है, उनका मानना है कि इन सितारों में, इन तारों में, इन सैयारों में, उनके मंजिलों में तासीर है। वो तसर्रुफ़ का हक़ रखते हैं, जैसे चाहते हैं ज़मीन पर वैसे हवादिस रोनुमा होते हैं। चाहते हैं ये सितारे तो ज़मीन पर मुसीबतें डाल देते हैं, अल्लाह की मखलूक पर परेशानियाँ डाल देते हैं, बलाओं में डाल देते हैं, जबकि ये अल्लाह ताला ही का हक़ है, अल्लाह इसका मालिक है। ये हरगिज़ इसके हकदार नहीं है, इनके पास कोई क़ुव्वत नहीं है, न इनके आसमान में चलने में कोई इनकी अपनी क़ुव्वत है, न कोई तासीर है, न कोई तसर्रुफ़ का हक़ है, न इनसे कोई हवादिस रोनुमा होते हैं। बल्कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के शिरकों में से एक शिरक है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम शिरक किया करते थे। वो लोग बुतों की जो बना करके पूजते थे, इसी तरीके से नुजूम को भी वो पूजते थे, उनको उनकी इबादत किया करते थे। उनका अक़ीदा था कि इनमें तासीर है, वो तसर्रुफ़ का हक़ रखते हैं। मेरे दोस्तों, यह मुशरिकीन का ख़ासा है कि ओह नुजूम पर, सितारों पर, सैयारों पर
ان کے بگاڑ پر، اس کے تصرفات پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو، توحید کو مضبوط کر لو، توحید پر جم جاؤ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مومنو، اللہ تعالی سے توبہ کرنے میں، لو لگانے میں اور توحید پہ قائم رہنے ہی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ صلو وسلموا علی الرحمت المہتدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔